السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال في موضع آخر ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہم انسانوں کے لیے دارالامتحان بنایا ہے۔ یہاں پر ہم سب کا ایک امتحان اور آزمائش چل رہی ہے۔ اب اس آزمائش کے طور طریقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ کبھی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، تھوڑا خوف اور کبھی بھوک اور پیاس اور کبھی جانوں اور مالوں میں کمی، کاروبار کی کمی اور کسی کے انتقال وغیرہ، تو ان تمام چیزوں سے ہم تمہارا اس دنیا میں امتحان لیتے رہیں گے۔ پھر کبھی اللہ نے یوں فرمایا کہ تمہیں دنیا میں جو مصیبت جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، جو اس سے پہلے فرمایا خوف، بھوک، مال اور جان کی کمی، نقصان، یہ بھی مصیبت ہی ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت بھی تم لوگوں کو پہنچتی ہے اس میں تمہارا بھی کچھ دخل ہوتا ہے، یہ تمہارے اعمال کا سبب ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی کوئی مصیبت چھوٹی یا بڑی تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے ہی کسب کا، تمہارے کرتوت کا، تمہارے اعمال کا ریاکشن ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ جو کوئی بھی تکلیف اور مصیبت تمہیں تمہاری اپنی جانوں کے اندر، ما فی انفسکم، تمہاری اپنے آپ کے اندر، اپنی جانوں میں، جیسے طبیعت کے اعتبار سے، اپنے سکون اور راحت کے اعتبار سے، یا اپنے جسمانی اعتبار سے جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہیں، اور زمین میں بھی جیسے زراعت، تجارت، کاروبار، تو ان چیزوں میں جو تکلیف جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، اللہ نے فرمایا
فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے مرضی سے، اللہ کے حکم سے تمہاری آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں کہ تمہارے لیے مصیبت اور تمہارے لیے تکلیف کا آنا، ایک جگہ یہ کہنا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک جگہ یہ کہنا کہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو تمہارے لیے فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے لوح محفوظ میں تمہاری تقدیروں میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ کس کس کے اوپر کیا کیا حالات آنے والے ہیں۔ تو پھر ان دونوں کا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو اس کو پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں، حالات کے اعتبار سے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مختصر سا وقت ہے تھوڑی سی روشنی ڈالنے۔ کبھی اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے، ہماری بدعملی، ہماری بد اخلاقی، ہماری بے ایمانی، ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں تبدیلی آتی ہے، امن خوف اور ڈر اور بے اطمینانی میں بدل جاتا ہے، خوشحالی بدحالی میں بدل جاتی ہے، صحت و تندرستی بیماری میں بدل جاتی ہے، غنا اور مالداری فقر اور تنگ دستی میں بدل جاتی ہیں۔ یعنی ہماری کچھ کرتوت، ناقدریاں، ناشکریاں، بد اخلاقیاں، بد اعمالیاں اور بے ایمانیاں ہماری ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اور کبھی کبھار بندہ کوئی بدعملی نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں، ناشکری نہیں، ناقدری نہیں، ایک دم صحیح سالم، اچھے اعمال، اچھے اخلاق والا سالڈ بندہ ہوتا ہے، پھر بھی اس کی آزمائش ہو گئی، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، ڈر اور خوف کا ماحول آ گیا۔ تو یہ جو ہوگا، اب بندہ بدعمل نہیں ہے، بے ایمان نہیں ہے، پھر بھی اس کے اوپر بیماریاں اور حالات اور پریشانیاں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ اس بندے کی آزمائش۔ جیسے نیک بندے، اولیاء کرام، بزرگان دین، صحابہ کرام، اور خود میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی بیماری، تکلیف، مصیبت، پریشانیاں، بھوک اور پیاس۔ تو اب ہمارے نبی کے اوپر یہ حالات، صحابہ کے اوپر یہ حالات کا آنا، یہ نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اعمال کی خرابی، نعوذ باللہ، یہ تو نہیں تھا نا۔ وہاں یہی کہنا ہوگا فبإذن اللہ، اللہ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا امتحان لیا تھا۔ تو نیک بندوں کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور جو بدعمل ہوں گے ان کے لیے ان کے اعمال کی کچھ سزا ہوتی، کچھ پوری نہیں، پوری اور اصل سزا تو آخرت کی ہوتی ہے، دنیا کی سزا تو کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایکشن کا ری ایکشن جسے کہتے ہیں۔ بدعملی بندہ جیسے کرے، جیسے معراج کے وہ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو دیکھا زمین سے اوپر جا رہی ہیں، کچھ چیزوں کو آسمان سے نیچے اتر رہی، دیکھا آپ نے، پوچھا جبریل امین سے کیا ہے، تو انہوں نے خلاصہ کیا کہ یہ جو نیچے سے اوپر جا رہی ہیں بندوں کے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو نیچے آ رہے ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جیسے اعمال بندوں کے جائیں گے ویسے فیصلے اللہ کے آئیں گے۔ تو یہ بدکار لوگوں کے ساتھ، گنہگار بندوں کے ساتھ بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے حالات کا بگاڑ، اور نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی آزمائش۔ یہ دو چیزوں کو سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اب بہرحال جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی، جیسے کیسے بھی حالات بندوں پر آئیں، اگر اچھے حالات ہیں تو بندوں کو چاہیے کہ شکر گزاری کریں، قدردانی کریں۔ اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ جب تمہارے حالات اچھے ہوں، خوشحالی ہو، اطمینان ہو، اور مالداری ہو، صحت ہو، خوش عیش زندگی چل رہی ہے، شکر کرو اور ان نعمتوں کی قدر کرو، ناقدری نہ کرو۔ اور اگر حالات کچھ، چاہے وہ آزمائش کے لیے ہوں یا تمہاری بدعملی کی وجہ سے ہوں، بگڑے ہوئے حالات اگر تمہارے اوپر آئے ہیں، چاہے وہ آسمانی حالات ہوں، جیسے بارشوں کا نہ ہونا، بیماریوں کا پھیل جانا، جیسے ابھی چند دن پہلے کا ماحول تھا بیماریوں کا، بارشیں بند ہو گئیں، قحط کا زمانہ، وبائیں چل رہی ہیں، یہ
سماوی آفتیں جسے کہتے ہیں، آسمانی آفتیں، اور کچھ ہوتے ہیں زمینی آفتیں، جیسے حکومتوں کا ہمارے مخالف ہو جانا، اپنے رشتہ داریوں میں آپس میں عداوتوں اور نا اتفاقیوں کا، دوست و احباب میں آپس میں ایک دوسرے سے مکر جانا، میاں بیوی میں انبن کا ہو جانا، بھائیوں بہنوں میں ناچاقی ہو جانا، یہ جو اپنے اور پرایوں کے درمیان کبھی ہنگامے کی صورت پیش آ جانا، اگر یہ حالات تمہیں پیش آتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو صبر کا معاملہ، اور دوسرے دو کام ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جب بھی ہماری زندگی میں حالات بگڑیں، ناموافق، جسے ہم پسند نہیں کرتے، ایسے حالات ہماری زندگی میں، چاہے اپنی نجی اپنا پرسنل معاملہ ہو یا عام پوری قوم کا پوری امت کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو، اگر حالات ناموافق ہیں، نامناسب ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال اور اپنے اخلاق، ان دو چیزوں کی طرف خاص دھیان دیں۔ یہ سیرت سے ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے، اس کے 5 شعبے ہیں، 5 شعبے، جن 5 شعبوں کو ملا کر ہمارا ایک مکمل دین کہلاتا ہے دین اسلام۔ ایمانیات اور اعمالیات، معاشرت، اخلاقیات، معاملات۔ یہ ایمان اور اعمال، یہ جو 2 چیزیں ہیں، اس کا تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا یقین اللہ پر، اور ہمارے اعمال، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر وغیرہ، یہ اعمال اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے۔ اور باقی جو 3 شعبے ہیں، اس کے اوپر خاص توجہ دیں۔ یہ تینوں شعبے بندوں سے متعلق ہیں، چاہے وہ معاملات ہوں، لین دین، بزنس، کاروبار، اجرت، تجارت، جو بھی پیسے کا آپس میں لین دین کا معاملہ ہوگا، یہ سب معاملات کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسرا معاشرت، ہمارا رہن سہن، رکھ رکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا برتاؤ، تعلقات، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ پورا پھیلا ہوا پورا معاشرہ، کہ ہم اپنے ماحول میں، ماحول مطلب جہاں ہم ہیں یا جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، وہاں کے چاروں طرف، اطراف و اکناف میں جو بھی بندے ہم سے ملیں گے یا جن سے ہمارا تعلق ہوگا، ان سب کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں معاشرت۔ تیسری چیز ہے اخلاقیات، کہ اپنے آپ کے اندر حلم، بردباری، صبر، نرمی، خوش اخلاقی، سخاوت، غنا، بے نیازی اور نرمی، خوش اخلاقی، بڑے چھوٹے کا ادب اور احترام، چھوٹوں پر شفقت، اپنوں اور پرایوں کے حقوق کا لحاظ، بات کرنے کی تمیز، چلنے پھرنے کا انداز، اسے کہتے ہیں اخلاق ہمارے۔ تو ہمارے دین اسلام کے اندر 2 شعبے اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ایمان اور اعمال، نماز اور ہمارے یقین، جو نماز، روزہ، تلاوت وغیرہ جو ہے یہ، اور ہمارے یقین کی چیزیں، جو کچھ کرنے والا اللہ کرتے ہیں، وہ ایمانیات۔ لیکن 3 شعبے ہمارے دین کے لوگوں سے متعلق ہیں، جس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایمان والوں میں اس کی بہت ہی کمی ہے، بہت ہی کمی، کہ نہ معاملات، اس کے بارے میں تو ہم تفسیر کے اندر بہت لمبی بحث کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو حال تھا، کاروبار میں ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اپنا حق لیں تو پورا پورا لینا، دوسروں کو دیں تو اس میں کمی کر دینا، ویل للمطففین، یہ کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اور من غش فلیس منا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو دھوکہ کا معاملہ کرے وہ ہماری امت میں نہیں ہوتا۔
اب یہ ہمارے اندر تو کیا کہا جائے کہ کاروبار، تجارت، بزنس، ملازمت، اجرت، لین دین، ان چیزوں میں تو ہمارے گراوٹ کا حال الامان والحفیظ، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اس میں سدھار کی از حد ضروری ہے۔ جب ان معاملات میں بگاڑ آتا ہے تو اللہ کے عذاب آتے ہیں قوموں پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو 3 طرح کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا تھا کاروبار میں گڑبڑی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے صاف کھلے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا، کہیں اخذتہم الصیحہ، کہیں اخذتہم الرجفہ، کہیں فاخذہم عذاب یوم الذلہ، چیخنے کا عذاب آیا، زلزلے کا عذاب آیا، کہیں سائے کا عذاب، دھوکہ لوگوں کو دیتے تھے کاروبار میں، تو ان کے عذاب میں بھی اللہ نے دھوکے کا انداز اختیار فرمایا۔ گرمی اتنی شدت کی برسی، اتنی شدت کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کہیں بھی سکون نہیں ملتا، گھروں میں پنکھے جھلسیں تب بھی ان کو سکون نہیں ملتا، انڈر گراؤنڈ چلے گئے، تہخانوں میں چلے گئے تو اوپر سے زیادہ شدید گرمی، اندر کے حصے میں پانی میں جاتے تو پانی میں بھی گرمی، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ بالآخر لوگ پریشان حیران تھے کہ کیا کیسے بچا جائے۔ آخر کار ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل میں ابر کا ٹکڑا بھیجا، لوگ خوشی کے مارے اس ابر کے نیچے چلے گئے کہ شاید اس بادل کے نیچے ٹھنڈک ہوگی۔ سارا ان کا جو قبیلہ تھا، مدین قبیلہ، پورے کا پورا بستی کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، سمجھ رہے تھے ٹھنڈک ہوگی، سکون ہوگا، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اس ابر میں سے آگ برسایا اور ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا۔ اور ان کی غلطی تھی لوگوں کے مال میں کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، تجارت میں دھوکہ دینا۔ ایک تو معاملات، دوسرے معاشرت، یہ جو رہن سہن کا جو ہمارا طور طریقہ ہے نا آج کل، الامان والحفیظ، بالخصوص نوجوان طبقہ، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ موبائلوں میں، ٹی ویوں میں، فلموں میں دیکھا دیکھی، ہیرو گری کے چکر میں ایسے ایسے حالات اور ایسے ایسے برتاؤ، لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے، خاص کر بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، نوجوانوں کی تربیت کریں۔ جو بچے مدرسے میں آتے ہیں ہم تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماحول بھی ایک چیز ہوتی ہے اور ایک طرف کی محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ ماں باپ اس کے اوپر کڑی نگرانی کریں۔ اپنے بچوں کو آپ سائیکل یا گاڑی آگے چل کر دلاتے ہیں تو دلانے سے پہلے اس کے چلانے کے آداب سکھائیں۔ ایک ہوتے ہیں وہ جو ٹریفک کے اصول ہیں، قوانین ہیں، وہ بھی جاننا ضروری، اس سے زیادہ ہماری شریعت کے آداب کیا ہیں، راستہ چلنے کے آداب، کہ بھئی ہم ایک مسلمان ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو اسی کو کہا جاتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، مأمون ہوں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو دوسرے مسلمان محفوظ ہوں مگر غیر محفوظ نہ ہو، غیر مسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے مسلمان سے اپنے مسلمان بھائی سیف نہیں ہیں، ان کو خود خطرہ لگا ہوا ہے، تو دوسرا کیا بچے گا؟ جو اپنوں کو محفوظ رکھے گا وہ دوسروں کی بھی فکر کرے گا، جو اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے وہ دوسروں کے بھی بچوں کو پیار کرے گا۔ جس کو اپنے ہی بچوں سے پیار نہیں، وہ پرایوں کے بچوں سے کیا خاک پیار کرے گا؟ جو اپنے بچے کو گود میں نہیں لیتا، جو اپنے بچوں سے محبت سے بات نہیں کرتا، وہ اجنبی کے بچوں سے، پرایوں کے بچوں سے کیا برتاؤ کرے گا؟ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ، یعنی اس کے اعضاء، اس کے پوری باڈی سے کسی دوسرے مسلمان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچتی ہو، ایسا ہی آدمی حقیقت میں مسلمان ہے۔
تو اب اگر کوئی نوجوان، کوئی بھی آدمی باہر جا رہا ہے، راستے میں چل پھر رہا ہے یا کہیں بیٹھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم یہ جو راستوں میں بیٹھتے ہو، صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راستوں پہ بیٹھنا چھوڑ دو، مت بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا بیٹھنا ہماری ضرورت ہے، ہم کبھی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے، وقت گزارتے ہوئے درختوں کے سائے میں جو راستے کے کنارے ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کاروبار ہوتا ہے ہمارا، کبھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، تو ہمارا بیٹھنا بے حد ضروری، بیٹھے بغیر ہمارا گزر نہیں چلتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ پہلے تو آپ نے منع فرمایا کہ بیٹھو ہی مت، حقوق خواہ مخواہ سے کیوں سر پہ لو، جتنے حقوق کم ہوں گے اتنا اچھا ہے، یہاں بیٹھنا ہی چھوڑ دو تاکہ اس کے حقوق کی بات ہی نہ آئے، اور اگر ضروری ہی ہے بیٹھنا تو پھر اس راستے کے حقوق بھی ادا کرو۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے حقوق کیا ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں، آپ بتا دیجئے۔ اب آپ نے جو اس کی لسٹ بیان فرمائی، یہاں بیٹھو تو راستہ چلنے والوں کے آرام کا خیال کرو، ان کو تکلیف تمہاری وجہ سے نہ ہو۔ راستے میں کچھ ضرورت مند عورتیں جا رہی ہوں گی، تم یہاں بیٹھ کر اپنی نظروں سے گھور گھور کر انہیں نہ دیکھا کرو۔ یہ صحابہ کے لیے نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات نہیں فرمایا، میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا۔ اب اس زمانے میں کیا تکلیف ہوگی وہ الگ بات، اس زمانے میں کیا تکلیف ہو سکتی ہے وہ بتلا رہا ہوں۔ نوجوان لوگ چوراہوں پر، سڑکوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، ہر آنے جانے والی لڑکی کو، عورت کو گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ شرم اور باحیا عورت ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ خواہ مخواہ سے ہمیں گھور رہے ہیں۔ تکلیف نہ دو، راستے کا حق ہے کہ یہاں عورت بھی چل سکتی ہے، مرد بھی چل سکتا ہے، بوڑھے بھی چلیں گے، بچے بھی چلیں گے، اور تم یہاں بیٹھ کر کھاتے پیتے کوئی چیز راستے میں چھلکے پھینک رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ بیٹھے بیٹھے کوئی پتھر ڈال رہے ہیں، کوئی کانٹا ڈال رہے ہیں، راستے میں چلنے پھرنے والوں کو تکلیف جو بھی شکل ہو سکتی ہے، تمہارے بیٹھنے کے بعد راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس زمانے میں راستے میں بیٹھنے والے یا راستے میں چلنے والے دوسروں کو، دوسری ٹریفک کو تکلیف نہ دیں۔ ہم نے کئی مرتبہ بتلایا، لیکن کیا کریں، امت مسلمہ اپنے نبی کی پیدا ہونے کی خوشی میں جو آؤٹ آف کنٹرول مجمع ہے، جو کوئی ان کو سمجھا نہیں سکتا، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، جن لوگوں نے یہ میلاد کی بدعات شروع کی تھی ان کے بھی کنٹرول سے باہر، تھوڑا سا موقع کیا ملے گاڑیوں کے اندر بے قابو ہو جانا، ویلنگ کرنا، فاسٹ ڈرائیونگ کرنا اور اپنے آؤٹ پٹانگ کرتب دکھانا۔ ہم نے کئی مرتبہ منع کیا، حرام ہے، سراسر حرام، کہ جس میں تم دوسروں کو ڈراؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے۔ کسی کو کچھ نہیں ہوا پھر بھی لوگ ڈرتے ہیں اس کام سے، اور یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کو ڈرائے۔ جس کی زبان سے یا جس کے اعضاء سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہو، جس سے یہ ڈر لگا ہو، اندیشہ لگا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلمان نہیں ہے۔ اور یہاں ہم نبی کے نعرے لگاتے ہوئے نبی کی محبت میں یہ کام کرے تو یہ کون سا دین یا کون سا عشق رسول، یا ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں سائیکل دینے سے پہلے، گاڑی دینے سے پہلے، کہ ہمارے اسلام کا حق ہے کہ راستہ چلتے ہوئے ایک سائیڈ سے جانا، ایک کنارے سے جانا، درمیانی چال کا ہونا، اگر ٹریفک ہے تو تھوڑا دیکھ بھال کرتے ہوئے جاؤ، دھیرے دھیرے چلا کرو، اور اگر خالی ہے تو اسپیڈ لمٹ جو گورنمنٹ بتاتی ہے، جو حکومت اور قانون کی طرف سے جگہ جگہ بورڈ لگائے جاتے ہیں، اسے کراس نہ کیا کرو۔ اس میں تمہاری خود اپنی حفاظت اور دوسروں کی بھی حفاظت ہے۔ ان اصول کو فالو کیا کرو، یا ہمارے لیے ضروری ہے یا ہمارے اسلام کا حصہ ہے، مگر کیا کریں،
بڑا افسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا شب برات کا معاملہ، شب قدر کا معاملہ، میلاد کا معاملہ یا کوئی بھی تھوڑا سا خوشی کا معاملہ ملا تو یہ نوجوان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے خود اپنا ذاتی نقصان، اور اپنا ذاتی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ہم تو بد دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ ان کا ذاتی نقصان ہو۔ جو نوجوان ایسے غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچے، یہ ہماری طرف سے بد دعا ہے، کھلے عام ہم اعلان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جب کبھی راستوں میں ہم کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں، نوجوان کو جو تیز رفتاری سے جا رہا ہے یا ویلنگ کرتا ہوا جا رہا ہے، دل سے بد دعا نکلتی ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے معصوموں کو تکلیف ہوتی ہے، اچھا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، معصوم لوگوں کو کیوں پریشان کرو گے؟ تمہیں یہ کس نے اتھارٹی دی، کس نے حق دیا کہ تم خواہ سے ستاتے ہوئے، تکلیف پہنچاتے ہوئے چلو پھرو؟ ایک دوسرے کا خیال کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، راستہ چلتے ہوئے اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے، سواری میں اگر کوئی تمہارے بازو بیٹھا ہے، بس میں، ٹرین میں، فلائٹ میں، تو اپنے بازو بیٹھنے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور تم پوری امت کو پریشان کرو، پوری دنیا کو پریشان کرو، اور گاڑیاں بھی اتنی تیز آواز والی جو لے کے چلتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یاد رکھیے۔ جس کی کراہت سے، جس کی آواز سے لوگوں کے کان پھٹتے ہوں، لوگ اسے شوقیہ استعمال کرتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے کہ جس سے تم کسی بیمار کو تکلیف پہنچاؤ، کہ کوئی بچہ ڈر جائے یا آواز سن کر کسی کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے، اتنی تیز آواز اپنی گاڑیوں میں ضرورت کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ بھی بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ قرآن زور سے نہ پڑھو، تمہارے قرآن زور سے پڑھنے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن سے تکلیف نہیں دے سکتے، گاڑی سے دے سکتے، گالی سے دے سکتے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے برتاؤ سے تکلیف دے سکتے۔ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال معاملات، معاشرت، اور اس کے بعد ہے اخلاق، چھوٹے بڑے کی قدر، بات کرنے کی تمیز، لحاظ، اپنے سے سینئر، اپنے سے جونیئر، اپنے بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ بھی میری امت کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو بڑے چھوٹے کے لحاظ کیے بغیر بات کرتے ہیں، اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال حالات کے پیش نظر آج جو ٹینشن کا جو ماحول نظر آ رہا ہے، جو بھی معاملہ رہا ہوگا، لیکن جہاں تک بات سننے میں آئی کہ یہ جو ویلنگ کا معاملہ ہے، یہی ایک غلطی، دیکھیے اور بھی سب اسباب ہو سکتے ہیں، حالات تو دنیا میں بہت چل رہے ہیں، خواہ مخواہ سے بھی آتے رہیں گے، ہماری کوئی غلطی ہو یا نہ ہو تب بھی دشمنان اسلام یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہماری طرف سے غلطی کی گنجائش نہ ہو، ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا موقع نہ دیں خواہ مخواہ سے۔ کیوں یہ کرتب بازی کی جائے، کیوں ایسی تکلیف پہنچانے کے کام کیے جائیں؟ اور لوگ صاف طریقے سے، جو جاہل ہیں، نادان ہیں، لا علم ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے گرو، ان لوگوں کے پیشوا، جو علماء، جو امام ہیں، وہ خود ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دو۔ یہ تمہاری غلطیوں کی وجہ سے دھبا اسلام پر اور قرآن پر اور تمہارے بڑوں اور تمہارے ماں باپ پر لگتا ہے کہ تمہارے بڑوں نے تم کو یہ ٹریننگ دی ہے۔ اپنا نقصان کرنا چاہو تو کرو، خدا را دین اسلام کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم اسلام کو نقصان تو مت پہنچاؤ۔ کوئی تمہاری طرف سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا، اسلام کو کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، تو کم از کم اس کے اوپر کوئی داغ تو نہ لگاؤ۔
دھبا تو نہ لگاؤ تمہاری وجہ سے کہ ایک مسلمان نے ایسے کیا، یہ تم نقطہ لگانے والا کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد نہ کرو۔ بس انہی چند گزارشات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حالات کے پیش نظر کل یہ بات طے ہوئی تھی کہ 1:15 بجے تک اپنا کام مکمل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر ہمیشہ امن و امان کے ساتھ، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اپنے معاملات، معاشرات اور اخلاقیات کے اندر سدھار اور اصلاح کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات سے ہماری اپیل اور درخواست اور گزارش ہے، افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ طرح طرح کے خواہ مخواہ کے لوگ ڈالتے رہیں گے، واٹس اپ تو ہے ہی، اب کوئی بیکار کا مشغلہ ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، ویسے ہی بیکار رہتے ہیں، اب اس میں مزید کریلا نیم چڑھا، اور زیادہ فرصت مل گئی ہے تو اب کیا کریں، تھوڑی تھوڑی دیر میں فیس بک، واٹس اپ، اس میں انگلیاں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی نے کچھ ڈال دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق کوئی میسیج بھیجتا ہے تو تحقیق کر لیا کرو۔ خواہ مخواہ سے افواہوں پر دھیان دینا اور جو خبر بھی آئی اسے لوگوں تک پہنچانا، ثواب کا کام سمجھ کر امت تک پہنچانا، یہ بے تکی کام نہ کیا کریں۔ افواہوں پر دھیان نہ دیں، کسی سازش کا شکار نہ ہوں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے، یعنی تم کسی کو دھکا نہ دو اور کسی کے دھکے سے تم بچے ہوئے بھی رہو، یعنی کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کہیں ایسا ماحول ہے تو خواہ مخواہ سے جا کر اس کے اندر مبتلا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، نہ ہمیں کسی سے تکلیف پہنچے نہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے، اس سے چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں۔ خواہ مخواہ سے بازاروں میں، گلی کوچوں میں، یہ ہم ڈر اور خوف کی بات نہیں کرنی۔ ڈر خدا را اس کو کوئی صاحب بہت بڑے بہادر اگر ہوں تو اسے یہ مت سمجھیں کہ کیا امت کو ڈرا ڈال رہی، یہ آپ کی خواہ مخواہ کی ہمت بھی کچھ پلٹنے والی نہیں ہے۔ حالات کے پیش نظر ہم عقل مندی کی بات کر رہے ہیں، خواہ مخواہ سے کیوں آپ کھجاؤ گے، کیوں کھجلی کر لو گے؟ خاموش رہو۔ یہ چند تھوڑے سے آتے ہیں وقتی طور پر، برساتی مینڈک ہم اس کو کہتے ہیں۔ برسات جب برستی ہے نا تو ٹراتے ہیں کچھ مینڈک، تو اس کی چکر میں آپ بھی کیوں ٹرانے جاؤ گے؟ ایک مینڈک سب سے پہلے کہتا پدرم سلطان بود، تو باقی سب مینڈک بولتے ہیں موراچے تراچے، موراچے تراچے۔ یہ آواز پر غور کرو، وہ کسی نے فارسی شاعر نے کہا کہ پہلا ایک مینڈک کہتا پدرم سلطان بود، میرا باپ بہت بڑا بادشاہ تھا، تو سب مینڈک بولتے موراچے تراچے، موراچے تراچے، تیرا باپ بادشاہ تھا کہ فقیر، مجھے کیا ملا تجھے کیا ملا، جہاں ہے وہیں تو ہیں۔ تو یہ خواہ مخواہ کی کھجلی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ملا ہے؟ یہ اچھلنے کودنے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، تعلق مع اللہ کے ساتھ اپنا لو لگائیں، دعا اور استغفار میں لگیں، حالات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہوتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے ملک کے اندر چاروں چہار جانب، پوری دنیا میں، پورے ملک میں خاص کر اللہ تعالیٰ امن و امان، خیر و سکون کا معاملہ، عافیت کا معاملہ ہمارے پورے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نچھاور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیجیے۔